اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز واقعے کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بنی مستلق کی، جسے غزوہ مرسی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ صرف ایک عام سی جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے انتہائی کمال کی عسکری حکمت عملی اور پیچیدہ معاشرتی چیلنجز کو ایک ساتھ ہینڈل کیا گیا۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے پس منظر سے، پھر دیکھیں گے کہ موریسیا پر پیش کی کارروائی کیسے ہوئی، اس کے بعد ان اندرونی فتنوں کا ذکر کریں گے جو بعد میں اٹھے، اور آخر میں کچھ اہم نتائج اور اسباب نکالیں گے۔ بات شروع کرتے ہیں کچھ بنیادی حقائق سے تاکہ ذہن میں ایک خاکہ بن جائے۔ وقت ہے سن 5 ہجری کا۔ حالانکہ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق 5 ہجری پر ہی ہے۔ مقام ہے مریسیا، جو دراصل ایک چشمے کا نام تھا، اور سب سے اہم بات، اس مہم کی قیادت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آمنے سامنے کون تھا؟ ایک طرف مسلمانوں کی تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت تھی، اور ان کے مقابل تھا قبیلہ خزاحہ کی ایک اہم شاخ، یعنی بنی المستلق۔ یہ دراصل اس خطے میں طاقت اور اثر و رسوخ کی ایک بہت بڑی کشمکش تھی۔ حصہ اول، بنیادی معلومات اور پس منظر۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پوری کشمکش کا آغاز آخر ہوا کہاں سے۔ اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب بنی المستلق کا سردار حارث بن ابی زرار مسلمانوں کے خلاف ایک براہ راست اور بڑے حملے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دھمکی نہیں تھی، بلکہ وہ باقاعدہ اپنی فوج اور قبیلے کو جمع کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس سطح کی فوجی نقل و حرکت کو نظر انداز کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور مہلک غلطی ثابت ہو سکتی تھی۔ حصہ دوم، مریسیا پر پیش کی کارروائی۔ اب یہاں سے جو حکمت عملی سامنے آتی ہے نا، وہ واقعی کمال ہے۔ ایک دفاعی پوزیشن کو کیسے پیش کی کارروائی کے ایک شاندار ماسٹر کلاس میں بدلا گیا، یہ واقعی دیکھنے لائق ہے۔ ذرا ان واقعات کی تیزی کو محسوس کریں۔ ادھر حارث جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ادھر بہترین انٹیلیجنس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خفیہ اطلاع بالکل بروقت پہنچ جاتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ فوراً ایک تیز رفتار مارچ شروع ہوتا ہے، اور مسلمان اچانک مریسیا کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ دشمن کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور وہ غفلت کی حالت میں ہی ایک فیصلہ کن شکست کھا جاتا ہے۔ یہاں تیاری اور حاضر دماغی کا فرق بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ دشمن ہے جو بالکل غافل تھا، جس کا نتیجہ انہیں جانی نقصان اور قید کی صورت میں بھگتنا پڑا، اور دوسری طرف مسلمان ہیں جنہوں نے بہترین انٹیلیجنس اور مستعدی کی بدولت ایک انتہائی واضح اور فیصلہ کن عسکری فتح حاصل کر لی۔ حصہ سوم، اندرونی فتنے اور اہم واقعات۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میدان جنگ میں فتح مل گئی تو کہانی ختم، رائٹ؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ واپسی کے سفر پر ایک نیا اور انتہائی خطرناک اندرونی محاذ کھل جاتا ہے۔ باہر کے دشمن کو تو شاندار طریقے سے ہرا دیا گیا، لیکن پھر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اس واپسی کے سفر کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کی صفوں میں کسی طرح دراڑیں ڈالی جائیں اور فتنہ اور انتشار پھیلایا جائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض اوقات بیرونی فتح کے بعد بھی اندرونی سازشیں سوسائٹی کو دیمک کی طرح چاٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ اندرونی کشمکش اپنے عروج پر تب پہنچتی ہے جب واقعہ افق پیش آتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا جانے والا ایک انتہائی دلخراش اور تکلیف دہ بہتان تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس واقعے نے پورے مدینے کو ایک طویل اور اذیت ناک بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ معاملہ تبھی جا کر حل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں براہ راست وحی کے ذریعے ان کی پاکدامنی اور بے گناہی کا حتمی اعلان فرما دیا۔ حصہ چہارم، اہم نتائج اور اسباق۔ تو میدان جنگ کی شاندار کامیابیوں اور پھر ان کٹھن اندرونی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سب سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس مہم کے فوری اثرات دیکھیں تو وہ بالکل ٹھوس تھے۔ دشمن کی سازش سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دی گئی، اور پورے خطے میں مسلمانوں کی طاقت اور اثر و رسوخ میں زبردست اضافہ ہوا۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی حیران کن اور خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ جو جنگی قیدی پکڑے گئے تھے وہ بعد میں مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے، یعنی جو کل تک دشمن بن کر آئے تھے وہ امن کے سفیر بن گئے۔
اگر اس پورے واقعے کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ 3 بنیادی تاریخی اسباق میں سمٹ آتا ہے۔ پہلا، دشمن کی سازشوں کا بروقت پتہ لگا کر پیشگی کارروائی کرنا ہی دفاعی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ دوسرا، منافقین اور اندرونی فتنہ کسی بھی کھلی جنگ یا بیرونی حملے سے کہیں زیادہ سنگین خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، حالات چاہے کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہو جائیں، اللہ سچ کو ہمیشہ ظاہر کر کے رہتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، میریسیا کی اس تیز رفتار فوجی فتح اور اس کے فوراً بعد پیدا ہونے والے اندرونی بحران کے فرق کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے گا، کسی بھی معاشرے کے لیے در حقیقت زیادہ بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بیرونی دشمن کی کھینچی ہوئی تلوار ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، یا پھر اپنے ہی اندر موجود کسی گروہ کی وہ چھپی ہوئی سازش جو جڑوں کو کھوکھلا کر دے؟ یہ واقعی غور کرنے کا مقام ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔